السلام علیکم۔ 1 گھنٹے کے اندر سب اپنا ضروری سامان پیک کر لیں۔ خاص طور پر ایسی کوئی چیز نہیں رہنا چاہیے جس سے ہماری شناخت ظاہر ہو سکے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچنے والا شخص وقاص تھا۔ کچھ دیر قبل ہی اس کی پاکستان میں لالا عیسیٰ سے تفصیلی بات ہوئی تھی اور اس کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق ہی اب وہ ان لوگوں سے مخاطب تھا۔ خیریت، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کوئی خطرے کی بات؟ خاور صاحب جو ماحول میں پہلے ہی کچھ تناؤ سا محسوس کر رہے تھے، اس کی ہدایات سن کر زرد پڑ گئے اور تفکر سے پوچھنے لگے، ایسی کوئی خاص پریشانی نہیں ہے انکل، بس ایک احتیاطی تدبیر سمجھ لیں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ سے ان کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی، لیکن خاور احمد سے اس کی مسکراہٹ کا پھیکا پن نہ چھپ سکا۔ کیسی احتیاطی تدبیر اور کس لیے؟ تم نے کوئی خطرہ دیکھا ہوگا تبھی تو ایسا کہہ رہے ہو، وہ بھی اتنی ہنگامی بنیادوں پر۔ وہ بچے نہیں تھے کہ اس کے بہلانے سے بہل جاتے۔ آپ ٹینس نہ ہوں ابو، اطمینان سے اپنا کھانا ختم کریں، پھر ہم چل کر اپنا سامان پیک کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وقاص یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے سعد کی نظریں بے ساختہ ہی علینا پر جا ٹکیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری ذرا سی غلطی نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ جو پہلے ہی کھانے سے زیادہ چمچ سے چاولوں کو الٹ پلٹ کرنے میں مصروف تھی، پلیٹ ایک طرف کھسکا کر شرمساری سے رونے لگی۔ پلیز علینا، اس طرح مت رو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آگے کے حالات میں سنبھال لوں گا۔ وقاص سے اس کا رونا کیسے دیکھا جاتا، فوراً ہی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ کوئی مجھے بھی تو بتائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ خاور صاحب کی پریشانی غصے میں ڈھلی اور وہ قدرے بلند آواز میں بولے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں بتاتا ہوں۔ سعد نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں ان کی جگہ سے اٹھایا۔ کھانا کھانے کا اب ویسے بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور تم؟ وہ جاتے جاتے علینا کی طرف رخ کر کے سختی سے بولا، یہ رونا دھونا بند کرو اور جا کر وہ کرو جو وقاص نے تم سے کہا ہے۔ جی اچھا۔ وہ پھرتی سے آنسو صاف کر کے کھڑی ہو گئی۔ ایک تو شدت سے اپنی غلطی کا احساس تھا، دوسرے بھائیوں میں سے کوئی کبھی اس سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، اس لیے سعد کے اس انداز نے تیر کی طرح سیدھا کر دیا تھا۔ سالہ میری بیوی سے اکھڑ پن سے بات کرتا ہے، دیکھنا موقع ملتے ہی دماغ درست کر دوں گا اس سالے کا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود برتن سمیٹنے میں علینا کی مدد کرتے ہوئے وقاص نے مصنوعی غصے سے کہا، تو اس کی تیوری پر فوراً ہی بل پڑ گئے اور چمک کر بولی، میرے بھائی کو گالی کیوں دی؟ گالی کہاں دی؟ اب سالے کو سالات ہی بولوں گا نا۔ اس نے سہمنے کی اداکاری کی، لیکن اس اداکاری کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی پھرتی سے چل رہے تھے۔ سالہ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ انہیں برادر نسبتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے فل لڑائی کے موڈ میں آ چکی تھی۔ تھوڑا مشکل ہے، پر تمہاری خاطر کوشش کر کے دیکھوں گا۔ اس نے فوراً تابعداری کا مظاہرہ کیا اور برتنوں سے بھری ٹرے سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھا۔ پر ایک بات ہے یار، جو مزہ سالہ بولنے میں آتا ہے وہ کسی اور لفظ سے نہیں آتا۔ دل میں ایک ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے بیوی کے بھائی کو سالہ کہہ کر پکارنے سے۔ برتنوں کو ڈش واشر میں ڈالتے ہوئے وہ اپنے زرعی خیالات کا اظہار کرنا نہیں بھولا تھا۔ پلٹ کر اسے دیکھا تو غصے بھرا چہرہ دیکھ کر فوراً کانوں کو ہاتھ لگا دیے۔ بڑی ڈرامہ چیز میرے پلے پڑ گئی ہے۔ وہ یکدم ہی ہنس کر بولی تو وہ خود بھی مسکرا دیا۔ اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو کر وہ خود بھی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ لاکھ اس کی غلطی تھی، پھر بھی وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اسے خوشیاں اور سکون دینے کے وعدے کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھتا؟ دیے گئے ٹائم میں 1 منٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے خبردار، جو اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے لیٹ ہونے کی کوشش کی۔ میں یہ سوچے بغیر کہ تم میری اکلوتی بیگم ہو، تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ کچن ایریا سے باہر نکل کر اپنے زیر استعمال کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں یاد دہانی کروائی، تو علینا کے ہاتھ پھرتی سے چلنے لگے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو دیکھا وقاص اپنی ٹی شرٹ کے نیچے کوئی ہتھیار لگا رہا تھا۔ اس کی رنگت فک ہو گئی۔ صرف احتیاطاً رکھی ہے، انشاءاللہ استعمال کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کی کیفیت محسوس کر کے وقاص نے تسلی دی، تو وہ یوں ہی سر ہلا کر باقی کی پیکنگ میں مصروف ہو گئی۔ گھریلو استعمال کے ساز و سامان میں سے بے شک کچھ ساتھ نہیں لے جانا تھا،
لیکن ادھر ادھر بکھری ذاتی استعمال کی اشیاء کو مکمل طور پر سمیٹنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طور یہ کام مکمل ہو گیا اور وہ سب بھاری دل سے وکاس کی منگوائی کیب میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ کیب جب تک اس علاقے میں رہی وکاس بے حد چوکنا رہا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے حلقوں میں گردش کرتی اطراف کا جائزہ لیتی رہیں، خصوصاً اپنے عقب کی طرف سے وہ بے حد ہوشیار تھا۔ کافی آگے جانے کے بعد جب اسے ہر طرف سے اطمینان ہو گیا تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اسے ریلیکس ہوتے دیکھ کر باقی سب کے تناؤ میں بھی قدرے کمی آئی، لیکن وکاس کے بجتے فون نے پھر سب کو چونکا دیا۔ جی جی سب ٹھیک ہے، ہم راستے میں ہیں۔ وہ کالر کو مخاطب کیے بغیر بے حد محتاط الفاظ میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ آنے والی کال لالا عیسیٰ کی ہے۔ وہ دور بیٹھا ان لوگوں کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ اس موقع پر علینا نے خاص طور پر شرمندگی محسوس کی۔ اس کی ذرا سی جذباتیت نے یہاں سے وہاں تک سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ڈونٹ وری، میں خیال رکھوں گا، وہ نہایت سنجیدگی سے دوسری طرف موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ ایسے جواب جن سے کسی انجان شخص کے لیے کوئی نتیجہ اخذ کرنا آسان نہیں تھا۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو خود بات کر کے تصدیق کر لیں۔ بات کرتے کرتے اس نے یکدم ہی موبائل علینا کو پکڑا دیا۔ یہ لو بات کرو، مگر ذرا خیال رکھنا۔ سرگوشی میں ہدایت کرتے ہوئے اس نے آنکھوں سے کیب ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وہ لالا عیسیٰ سے بات کرنے کے خیال سے خوف زدہ تھی، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بڑی مشکل سے پھنسی پھنسی آواز ہی حلق سے برآمد ہو سکی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بٹیا، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ مجھے تم آواز سے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ دوسری طرف سے لالا نے اتنے پرشفقت لہجے میں پوچھا کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آنسوؤں کو نگلتے ہوئے اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں لالا کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس ناکام کوشش پر وکاس نے بے ساختہ ہی اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا بات ہے، تم رو رہی ہو؟ مطلب کہ اس گدھے نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ لالا اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر فوراً جلال میں آ گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جلدی جلدی ہتھیلی سے آنسو پونچھتے ہوئے وہ جلدی سے بولی۔ پھر رونا کیوں آ رہا ہے؟ لالا نے تفتیش کی۔ بس ایسے ہی، میری وجہ سے بڑی پریشانی ہو گئی نا، اس لیے۔ اس نے اعتراف جرم کرنے والے لہجے میں وضاحت دینے کی کوشش کی۔ جو ہوا اسے بھول جانے کا ہے، غلطیاں سدھارنے کو وہ گھونچو ساتھ بھیجا ہے نا، وہ دیکھ لے گا سب۔ لالا نے وکی کو ایک اور نئے خطاب سے نوازا، جسے سن کر اس کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب میں فون بند کرتا ہوں، تم نے اب پریشان بالکل نہیں ہونا، بس ویسے کرتی جانا جیسے وکی بولے۔ لالا اسے اس کی کوئی بھی غلطی جتائے بغیر نہایت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جی بالکل، اس نے جواباً فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں فون رکھتا ہوں۔ ابھی تم لوگ سفر میں ہو، کسی ڈھنگ کے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ تو پھر کسی دن تسلی سے بات کرتے ہیں۔ جی بہتر، اللہ حافظ، اس نے احترام سے جواب دیا۔ لالا سے بات کر کے اسے اپنے دل کا بوجھ خاصا کم محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں روک دو، علینا کا بڑھایا ہوا موبائل اس سے لے کر جیب میں رکھتے ہوئے وکاس نے کیب ڈرائیور کو حکم دیا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ کیب انہیں سامان سمیت اتار کر آگے بڑھ گئی تو علینا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا۔ وہ جس جگہ اترے تھے وہ ایک مصروف شاہراہ تھی، جہاں ایک بڑا سا شاپنگ مال، سینما اور چند فاسٹ فوڈز ریسٹورنٹ تو دکھائی دے رہے تھے، لیکن کسی ہوٹل یا رہائشی عمارت کا نام و نشان نہیں تھا جس پر اسے اپنی منزل کا گمان ہوتا۔ فی الحال تو سڑکوں پر پیدل مارچ کرنے کا پروگرام ہے، سنا ہے پیدل چلنا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ غیر سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے خاور صاحب کی طرف دیکھا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، سوری انکل، آپ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، لیکن آگے کی پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی۔ سوری کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو بیٹا، شرمندہ تو میں تم سے ہوں کہ میری بیٹی کی حماقت نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا۔ خاور احمد کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ حقیقتاً علینا کا اس سے نکاح کرتے ہوئے ان کے دل میں جتنے خدشات تھے وہ ان چند دنوں کے ساتھ میں مٹ گئے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی تلاش کرتے تو اپنی بیٹی کے لیے اس سے زیادہ مخلص اور محبت کرنے والا جیون ساتھی تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ڈھول تو میں نے اپنی خوشی سے اپنے گلے میں ڈالا ہے انکل، اسے تو اب مجھے ساری زندگی بجاتے ہی رہنا ہے۔ اس کے چہرے پر مظلومیت اور لہجے میں شرارت تھی، جسے محسوس کر کے خاور احمد اور سعد مسکرا دیے۔
جبکہ الینا نے چپکے سے اس کے بازو میں چٹکی کاٹ لی۔ سی اس نے اتنی زور کی سسکاری لی کہ دونوں باپ بیٹا چونک گئے۔ کیا ہوا وکاس؟ سعد نے فکر مندی سے پوچھا۔ لگتا ہے شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بھی دردناک بنا لیے۔ شہد کی مکھی یہاں اور اس وقت؟ سعد نے جگر جگر روشنیوں میں نہائی اس سڑک کو حیرت سے دیکھا۔ تم ایک شادی شدہ آدمی کا دکھ نہیں سمجھ سکتے بھائی۔ شادی کر کے اصل میں آدمی ایک خطرناک چھتے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس چھتے میں سے کب اور کہاں کوئی مکھی نکل کر اسے ڈنک مار دے۔ اس کی زبان جتنے فراٹے سے چل رہی تھی، آنکھیں اس سے بھی زیادہ تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس جائزے سے وہ اچھا خاصا مطمئن ہو گیا تھا کہ آس پاس سے گزرتے اجنبی چہروں میں سے کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جس پر موجود آنکھیں بطور خاص ان کی نگرانی کر رہی ہوں۔ جب پیدل مارچ کا ہی پروگرام ہے تو یہاں کھڑے کھڑے وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اب چلیں۔ الینا جو پہلے اس کے ڈرامے پر تھوڑی سی گھبرا گئی تھی، خاور احمد اور سعد کے چہروں پر پھیلنے والی مسکراہٹ پر جزبز ہوتے ہوئے بولی اور خود ہی اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر، تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے؟ اس نے شرارتی لہجے میں پیچھے سے تان لگائی، پھر بھاری بیگ گھسیٹتا اس کے پیچھے لپکا۔ ایسا ہی ایک بیگ سعد کے پاس بھی موجود تھا۔ خاور احمد نے ایک ہلکا پھلکا بیگ اپنے شانوں سے لٹکا رکھا تھا، جبکہ الینا بی بی کے نازک شانوں پر محض اپنے خوبصورت سے شولڈر بیگ کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی۔ بائیں طرف مڑ جاؤ۔ جب وہ لوگ شاپنگ سینٹر کے آخری کونے پر پہنچے تو وکاس نے الینا کو ہدایت دی۔ اس نے بھی شرافت سے عمل کیا۔ شاپنگ سینٹر کی بغلی گلی سے نکل کر وہ لوگ دوسری طرف موجود مصروف سڑک پر نکل آئے۔ یہاں سے ایک دوسری کیب لے کر وکاس نے ایک مشہور جگہ کا نام لیا۔ اس جگہ پہنچنے کے بعد تیسری کیب لی گئی۔ اب سب سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے تعاقب کی طرف سے مطمئن ہونے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس لیے خاموشی سے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے وہ ایک مضافاتی رہائشی علاقے میں پہنچے۔ یہاں کیب کو پیچھے چھوڑ کر پھر پیدل مارچ کا سلسلہ شروع ہوا۔ چلتے ہوئے وکاس گاہے بگاہے مکانات پر لگی نام و پتے کی تختیاں دیکھتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک ایسے دروازے کے سامنے رک گیا جس پر مس سینڈی کے نام کی تختی لگی تھی۔ بیل دینے پر ایک ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا۔ اس کے لباس اور بالوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی وہ سونے کے لیے نہیں لیٹی تھی۔ مس سینڈی، وکاس نے سوالیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میں وکی، جواب اسبات میں پا کر اس نے اپنا تعارف کروانا چاہا، لیکن مس سینڈی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اندر آ جاؤ، میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ تینوں باری باری سامان سمیت گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مختصر احاطے میں بلب روشن تھا، جس کی روشنی میں کیاریوں اور گملوں میں لگائے گئے پودے سب سے زیادہ نمایاں ہو رہے تھے۔ میرا گھر زیادہ بڑا نہیں ہے۔ میں نے تمہارے لیے 2 بیڈ روم ریڈی کر دیے ہیں۔ ایک میں تم میاں بیوی اور دوسرے میں یہ دونوں رہ سکتے ہیں۔ انہیں اپنی رہنمائی میں مکان کے اندرونی حصے کی طرف لے جاتے ہوئے مس سینڈی نے مطلع کیا۔ سوری، ہماری وجہ سے آپ کو رات کے وقت زحمت کرنی پڑی۔ وکاس نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ زحمت کیسی؟ میں تمہیں جو بھی فیسلٹی دوں گی اس کے بدلے مجھے پے کیا جائے گا، مس سینڈی نے اسپاٹ سے لہجے میں اسے جواب دیا۔ پھر پوچھنے لگی، کیا تم لوگ بھوکے ہو؟ میں اس ٹائم کھانا تو نہیں، لیکن کافی اور سینڈوچز پرووائڈ کر سکتی ہوں۔ پلیز ضرور۔ وہ لوگ جلدی میں رات کا کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پائے تھے اور اچھی خاصی دیر سے خوار ہوتے پھر رہے تھے، اس لیے وکاس نے اس پیشکش سے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم لوگ فریش ہو جاؤ، 15 منٹ میں سب ریڈی ہو جائے گا۔ انہیں کمروں کے سامنے پہنچا کر وہ مستعدی سے بولی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ عمر سے قطع نظر وہ ایک سمارٹ اور پھرتیلی عورت دکھائی دیتی تھی۔ گھر کی ترتیب اور صفائی سے بھی اس کی خوش ذوقی اور چستی کا اظہار ہو رہا تھا۔ الغرض وہ اپنی ہم عمر پاکستانی خواتین کے مقابلے میں بہت مختلف تھی۔ پاکستانی خواتین عموماً اس عمر میں بھدی اور سست ہو جاتی ہیں، اور ان کی زیادہ سے زیادہ مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ تخت پر بیٹھے بیٹھے کبھی سبزی ترکاری کاٹ پیٹ کر دے دی، یا روتے بسورتے پوتے یا پوتی کو گود میں لٹا کر تھپک تھپک کر سلا دیا۔ موقع مل جانے پر کسی آئے گئے کے سامنے بہو یا کسی پڑوسن کی غیبتیں کرنا اضافی مشغلہ تھا، اور سب سے زیادہ دلچسپی اسی میں لی جاتی تھی۔ لیکن مس سینڈی کو دیکھتے ہی احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ ایک اور مصیبت ہے، گھر والوں سے ہٹ کر کوئی ملے تو اس کی گٹ پٹ سمجھنے میں دماغ کھپاتے رہو،
اور جب تک جواب سوجے وہ جا بھی چکا ہو۔ کمرے کے اندر پہنچ کر علینا اپنا شولڈر بیگ بستر پر پھینک کر خود بھی یوں بستر پر دراز ہوئی جیسے سامان کا بڑا سا بیگ اسے ہی ڈھو کر لانا پڑا ہو۔ ابھی عادی نہیں ہوئی ہو، رہتے رہتے عادی ہو جاؤ گی تو اتنی رواں ہو جاؤ گی کہ پاکستان جانا ہوا تو پھر اردو بولنے میں مشکل پیش آئے گی۔ ٹرالی بیگ کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے وقاص نے مسکرا کر اسے جواب دیا، مجھے نہیں ہونا عادی وادی، میں تو روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جلد از جلد سارے مسئلے ختم ہوں اور ہم پاکستان واپس جا سکیں۔ اس نے اپنے دل کی خواہش بیان کی، پھر کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، کتنے پیارے دن تھے وہ جب ہم سب گھر والے ساتھ ہوتے تھے۔ میں امی کے چاہت سے بنائے کھانے سو نخرے کر کے کھاتی تھی۔ زندگی میں اگر کوئی ٹینشن تھی تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ کاش کاش کسی طرح وہ پیارے دن لوٹ آئیں۔ اللہ نے چاہا تو تم ایک بار پھر زندگی کا خوبصورت وقت دیکھو گی علینا۔ ہم ایک پیارا سا گھر بنائیں گے جہاں ہمارے بہت سارے بچے ہوں گے، اور تم ان بچوں کو سنبھالنے میں اتنی ہلکان ہو جاؤ گی کہ تمہیں میری طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ اسے اداس محسوس کر کے وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولنا شروع کیا، لیکن بولتے بولتے ہی یکدم پٹڑی سے اتر گیا۔ کیا کہا؟ بہت سارے بچے؟ کوئی بہت سارے بچے نہیں ہوں گے۔ وہ سن کر بدک گئی اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے تیزی سے بولی، اچھا بابا، جیسی تمہاری مرضی، میں ایک دو سے بھی کام چلا لوں گا۔ اس نے فوراً فرما بردار شوہر ہونے کا مظاہرہ کیا۔ بہت ہی فضول بولتے ہیں، جائیں جا کر حلیہ درست کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پھرتیلی مائی 15 منٹ میں کافی اور سینڈوچز لیے ہمارے سر پر سوار ہوگی۔ شرم سے علینا سرخ ہوئی اور خجالت مٹانے کے لیے اسے ڈپٹ کر بولی، مائی، اف مائی گاڈ، تم نے مس سینڈی کو مائی کا لقب دے دیا۔ وکاس نے اس کی ساری بات میں سے مائی کا لفظ پکڑ لیا اور بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ کئی گھنٹوں کی ٹینشن کے بعد یوں ہنسنا نصیب ہو جانا بھی ایک نعمت تھی۔ علینا بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کے مسکرانے پر دل میں اطمینان محسوس کرتا ہوا وکاس اٹیچڈ بات کی طرف بڑھ گیا۔ مس سینڈی نے حسب توقع ٹھیک 15 منٹ بعد ہی انہیں کافی اور سینڈوچز مہیا کر دیے تھے۔ ان لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر ان سے انصاف کیا۔ ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی لیکن کسی نے بھی حالیہ صورتحال کو موضوع گفتگو نہ بنایا۔ البتہ وکاس کے گاہے بگاہے سیل فون کو دیکھنے اور میسیجز ٹائپ کرنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے جو چل رہا ہے۔ سوال کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمروں میں آ گئے۔ ان کی میزبان مس سینڈی پہلے ہی انہیں گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے جا چکی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے لالا کا وہ مکان دشمنوں کی نظر میں آ گیا اور اب شاید وہ کبھی اس مکان کو استعمال نہ کر سکیں۔ کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹتے ہوئے علینا نے ایک بار پھر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، خواہ اس بات کو اپنے سر پر سوار مت کرو، ہم نے صرف احتیاطاً وہ جگہ چھوڑی ہے، ضروری نہیں کہ سچ مچ تمہاری کال ٹریس ہو گئی ہو اور کوئی وہاں حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑا ہو۔ وکاس نے اسے تشفی دی۔ آپ بہت اچھے ہیں، تکیے پر سر رکھتے ہوئے اس نے نہایت سادگی سے اعتراف کیا۔ یہ اتنی پیاری باتیں آپ جناب میں لپیٹ کر کرتی ہو تو ایسا لگتا ہے میں تمہارا شوہر نہیں بزرگ ہوں۔ اس نے شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا۔ امی کہتی تھیں شوہر کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، وہ خود ابو سے بہت احترام سے بات کرتی تھیں۔ اس نے اسی سادگی سے جواب دیا تو وکاس نے بے حد محبت سے اسے دیکھا اور بولا، تم بہت سادہ اور خالص ہو علینا، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم ملی۔ ہاں یہ تو ہے، اتنی پیاری لڑکی آپ کو اور بھلا کہاں ملتی۔ اس بار وہ شریر ہوئی اور ہنستے ہوئے اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ وکاس محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے لگا کہ وہ سو گئی ہے۔ خود اسے بھی اونگ آ گئی لیکن موبائل پر ہونے والی بیپ نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جلدی سے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اسکرین کو انگوٹھے سے چھوتے ہی اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اسکرین پر ایک گھر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے 4 پوش صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہی گھر تھا جس کو وہ ابھی چند گھنٹوں قبل ہی چھوڑ کر آئے تھے۔ سیاہ پوش سائے اندر داخل ہو کر چھوٹے گھر کے مختلف حصوں میں پھیل گئے تھے اور اب اسکرین 4 حصوں میں منقسم ہو کر ہر ایک کی حرکات دکھا رہی تھی۔ وہ چاروں پورے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ تلاشی لینے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف مقامات پر پاؤڈر چھڑک کر فنگر پرنٹس اٹھانے کا کام بھی کر رہے تھے۔
ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ گھر میں کسی بھی فرد کے موجود نہ ہونے سے اچھی طرح باخبر تھے، اس لیے بے فکری سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کی بے فکری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے وہاں کسی خفیہ کیمرے کو تلاش کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ شاید چہروں پر ماسک کی موجودگی کی وجہ سے انہیں اپنی شناخت کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ان کی مہارت، پھرتی اور اعتماد سے ان کے تربیت یافتہ ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اپنا کام نمٹایا اور ڈائننگ ایریا میں جمع ہو گئے۔ وہاں انہوں نے آپس میں مختصر مذاکرات کیے۔ ویڈیو میں صرف ان کی حرکات و سکنات دکھائی دے رہی تھیں، آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ نہیں جان سکا کہ انہوں نے آپس میں کیا گفتگو کی ہے۔ جاننے کے لیے البتہ زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان چاروں میں سے ایک شخص الگ ہو کر کچن ایریا کی طرف گیا۔ اب وہاں نصب کیمرہ اس شخص کی حرکات دکھا رہا تھا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے چولہے کے دونوں برنر فل کھول دیے اور تیزی سے ڈائننگ ایریا کی طرف واپس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر باقی تین میں سے ایک نے اپنی جیب میں سے لائٹر برآمد کیا اور کھانے کی میز پر رکھے شمعدان میں موجود 3 عدد موم بتیوں کو روشن کر دیا۔ اوہ مائی گاڈ! ان کا مقصد جان کر اس کے منہ سے اضطراری طور پر نکلا، لیکن عملاً وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ موم بتیاں روشن کرنے کے بعد وہ چاروں بہت پھرتی سے وہاں سے باہر نکل گئے اور اسکرین پر محض وہ 3 جلتی ہوئی موم بتیاں باقی رہ گئی تھیں۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ہونا طے پا چکا تھا۔ بند گھر میں پھیلتی گیس نے جلد موم بتی کے ننھے شعلوں تک رسائی حاصل کر لی اور اب ننھے شعلے بھڑکتے الاؤ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس الاؤ کو دکھانے کے بعد ویڈیو ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ یوں ساکت سا اسکرین کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی معجزہ وقوع پذیر ہو جائے گا۔ اس کا یہ سکوت سسکیوں کی آواز نے توڑا۔ کیا ہوا الینا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہنوز اس کے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی اور یک ٹک اسکرین کو دیکھتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میری غلطی نے لالا کے خواب کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ اس نے بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ تم سوئی نہیں تھیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ جس قدر بے چین دکھائی دے رہے تھے، مجھے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ اچھا، پریشان نہ ہو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگرچہ صدمہ اسے بھی پہنچا تھا، لیکن اسے خود سے لپٹا کر تسلی دینے لگا۔ لالا ریٹائرمنٹ کے بعد اس گھر میں آ کر رہنے کا خواب دیکھتے تھے، لیکن اب تو یہ گھر ہی نہیں رہا۔ اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ لالا کو کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ دوسرا گھر بنا لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور حصے میں اب بھی کوئی ایسا دوسرا گھر موجود ہو۔ وہ اسے بہلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کس نے بھیجی؟ وہ تھوڑا سا سنبھلی تو اس سے دریافت کیا۔ لالا ہی کا آدمی ہے۔ لالا کے گھر کے سیکیورٹی کیمرے اس کے کمپیوٹر سے کنیکٹ تھے، اس نے تھکے تھکے لہجے میں بتایا۔ مطلب اسے پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، پھر بھی اس نے گھر کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور ہمیں یہ ویڈیو بھیج دی۔ وہ حیرت و اشتعال کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ لالا کی طرف سے مداخلت نہ کرنے کا حکم تھا۔ مداخلت کرنی ہوتی تو اسی وقت کر دی جاتی جب یہ لوگ اسٹیٹ ایجنسی سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی آپ لوگوں کو سب پتہ تھا؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ جواب میں اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تو انہوں نے وہاں سے ہمارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہوگا۔ وہ گھبرائی۔ معلوم کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ سافٹ اور ہارڈ دونوں طرح کا ریکارڈ مٹا دیا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ انہیں ایجنٹ نے ہمارے نام اور حلیے بتائے ہوں گے جو پہلے ہی نقلی تھے، اس لیے ان کی مدد سے کوئی ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس الینا کے ہر سوال کا جواب تھا۔ وہ لوگ گھر کی تلاشی کیوں لے رہے تھے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں پیر کھڑے کر کے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اپنا بایاں رخسار گھٹنوں پر ٹکا دیا، تصدیق کے لیے کہ اس گھر میں کون ٹھہرا ہوا تھا۔ لیکن بے فکر رہو، انشاءاللہ انہیں وہاں سے کچھ نہیں ملا ہوگا۔ ہمارے وہاں سے نکلتے ہی ایجنٹ نے گھر کی مکمل صفائی کروا ڈالی تھی۔ وہ کیوں؟ اسے حکم ملا تھا کہ مہمان رخصت ہو گئے ہیں، گھر کو مکمل کلین کر دیا جائے۔ یعنی یہ آپ لوگوں ہی کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو پہلے ہی سے خطرہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، اس لیے سارے انتظامات پورے تھے۔ ہم جس دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے انتظامات ادھورے رہ جائیں تو ہمارے دن پورے ہو جاتے ہیں۔ نہایت رسان سے دیے گئے اس جواب پر وہ اس کی صورت تکتی رہ گئی۔
پریشان مت ہو، میں لالا کے دیے ہوئے قول پر قائم ہوں اور اب میرا جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بات تمہیں سمجھنا پڑے گی کہ موجودہ حالات میں صرف یہی لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس لیے میں ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا، اور لالا سے تو اچھے برے ہر طرح کے حالات میں تعلق رکھنا ہے۔ وہ میرا باپ بے شک نہیں ہے، لیکن بالکل باپ جیسا ہے۔ وہ میرے بھی محسن ہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ان سے ترک تعلق پر مجبور کر دوں۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا اور بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ نیند نے تو اب آنا ہی نہیں تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وضو کر کے کچھ دیر عبادت ہی کر لی جائے۔ کبھی کبھی پچھلے پہر کی عبادتیں وہ کمال کر جاتی ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر پاتی۔ سجل، اٹھو، اٹھ کر تھوڑا سا کچھ کھا پی لو، تو میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں۔ سوئی ہوئی سجل کے رخسار کو نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے فردوس نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ پلیز سونے دیں بھابھی، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، آنکھیں کھولنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس نے مندی مندی آنکھوں سے جواب دیا اور ایک بار پھر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی۔ چکر اس لیے آ رہے ہیں کہ تم نے کئی گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ شاباش، اٹھو، اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، دیکھو شاہدہ تمہارے لیے فروٹس اور فریش جوس لائی ہے، دیر کرو گی تو جوس خراب ہو جائے گا۔ اس کی بے ترتیب زلفوں کو انگلیوں کی مدد سے سمیٹ کر ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے فردوس نے دوبارہ اسے پکارا۔ سچ بھابھی، مجھ سے کچھ نہیں کھایا جائے گا، عجیب متلی سی ہو رہی ہے، اس نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے بے بسی کا اظہار کیا۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود بائیں آنکھ پوری طرح نہیں کھل سکی تھی۔ یہ آنکھ شاید فیصل کی ٹھوکر کی زد میں آ گئی تھی کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود نہ تو اس پر پڑا نیل ہلکا ہوا تھا، نہ ہی سوجن ہی پوری طرح اتری تھی۔ رات میں نے تمہیں جو انجیکشن لگایا تھا، یہ اس کا اثر ہے، ہمت کر کے اٹھو گی اور تھوڑا کھاؤ گی پیو گی تو طبیعت میں بہتری آئے گی۔ رات وہ اتنی شدید تکلیف میں تھی کہ فردوس کو مجبوراً اسے ایسا انجیکشن لگانا پڑا تھا جو درد کی شدت گھٹانے کے ساتھ ساتھ نیند آور بھی تھا۔ فردوس جانتی تھی کہ اس قسم کا انجیکشن لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اسے ہسپتال لے جانے کی ہر کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد اس کے پاس یہی حل رہ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنی انا کو پس پشت ڈال کر نسرین بھابھی تک کے پاس سفارش کی گزارش کرنے گئی تھی۔ جس طرح بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے شکیل کی گھر میں بہت سنی جاتی تھی، اسی طرح بڑی بھاوج کی حیثیت سے ان کی بات بھی اہمیت رکھتی تھی۔ فیصل بھی دیگر بھابھیوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ انس رکھتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ اگر وہ زور دیں تو وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر سجل کو ہسپتال بھیجنے پر راضی ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی درخواست پر غور کرنے کے بجائے یوں ظاہر کیا جیسے وہ اس معاملے میں قطعی بے بس ہوں۔ بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک ایسی بات بھی کہہ گئی تھی جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سجل کو ہسپتال نہ بھجوانا دراصل ان سب کا متفقہ و مشترکہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا، پہلے تم کچھ دوا دارو کر کے اس کی ظاہری حالت تو ٹھیک کرو، پھر بعد میں نیورولوجسٹ کو بھی دکھا لینا۔ ایسی کنڈیشن میں ہسپتال لے جاؤ گی تو فیصل کو گھریلو تشدد کے الزام میں حوالات میں بند کر دیا جائے گا، یعنی وہاں سجل کی زندگی بچانے سے زیادہ فیصل کو قانون کی گرفت میں آنے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ شاہدہ ایسا کرو کہ یہیں سلفچی لا کر کلی وغیرہ کروا لو۔ اٹھ کر باتھ روم تک جانے کی تو اس میں ہی طاقت دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ محسوس کر لینے کے بعد وہ واقعی بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں۔ اس نے ملازمہ کو حکم دیا۔ جی اچھا، وہ تابعداری سے حرکت میں آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد فردوس نے سجل کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ذہنی دباؤ اور درد کی شدت کے باعث اسے بخار بھی ہو رہا تھا۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر فردوس بغیر تھرمامیٹر سے چیک کیے بھی اندازہ لگا سکتی تھی کہ بخار کی شدت کسی طور 101 ڈگری سے کم نہیں ہے۔ اعظم کہاں ہے بھابھی؟ اس کی تم فکر نہ کرو، وہ بچیوں کے کمرے میں ان کے ساتھ آرام سے سو رہا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے خیال سے رات میں نے شاہدہ کو بھی وہیں سلایا تھا۔ بڑی تعریفیں کر رہی تھی کہ بڑا بیبا بچہ ہے، فیڈر کے لیے جاگنے کے سوا ایک بار بھی تنگ نہیں کیا۔ انہوں نے اس کی تشفی کے لیے ذرا تفصیلی جواب دیا، یہ تو واقعی سچ ہے، میرا بچہ بڑا صبر والا ہے۔ ہر ماں کی طرح اپنی اولاد کی تعریف اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ کچھ دن میری بیٹیوں کی صحبت میں رہے گا تو ساری عادتیں بگڑ جائیں گی، تینوں ایک سے بڑھ کر ایک شریر ہیں۔ فردوس نے گویا اسے آگاہ کیا، شریر ہونا کوئی برائی نہیں، بس بدتمیز نہیں ہونا چاہیے،
اور ماشاءاللہ آپ کی تینوں بیٹیاں ہی تمیزدار ہیں۔ اس نے کھلے دل سے تعریف کی۔ اسی دوران شاہدہ سلفچی اور دیگر سامان سنبھالے چلی آئی اور منہ ہاتھ دھونے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر فردوس نے اپنی نگرانی میں اسے بااسرار جوس اور فروٹس پر مشتمل ہلکا پھلکا ناشتہ کروایا اور پھر دوائیں کھلائیں۔ شاہدہ کو اس نے باہر بھیج دیا تھا۔ تھینک یو بھابھی، مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے اتنا سب کرنے کے لیے آپ کو کئی لوگوں کی مخالفت اور طنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں رہتے رہتے وہ ان لوگوں کی خوب مزاج آشنا ہو چکی تھی۔ فردوس کے خلوص کے جواب میں ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں پہلے بھی ان کی گڈ بکس میں نہیں ہوں، اس لیے تم میری فکر نہ کرو اور صرف اپنے بارے میں سوچو۔ اپنے بارے میں کیا سوچوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ ان حالات سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتی ہو؟ ادا سائیں کی واپسی تک تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ رہا ہو جائیں تو میں اپنے لیے کوئی قدم اٹھا سکوں گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سجل۔ غلطی سے سمندری حدود پار کر لینے والے بے گناہ ماہی گیر بھی برسوں جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں، اور عالم پر تو باقاعدہ قتل وغیرہ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس کی جان اتنی آسانی سے چھوٹتی نظر نہیں آ رہی مجھے، اس لیے تم حقیقت پسندی سے کام لو اور خود اپنے مسئلے کو حل کرنے پر فوکس کرو۔ بلکہ اگر میری مانو تو… وہ بولتے بولتے ذرا سا جھجک کر رک گئی۔ آپ کہیے بھابھی، میں سن رہی ہوں۔ اپنے سر میں اٹھتی دردوں کی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے اس نے فردوس کو بات مکمل کرنے کا اشارہ دیا۔ شاید تمہیں میرا مشورہ مناسب نہیں لگے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے میں اب تم سے یہی کہوں گی کہ اس دن ہمیں عالم کا جو دوست ملا تھا، تمہیں اس کی آفر کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ جی؟ فردوس کا مشورہ سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کا مشورہ دے رہی ہوں کہ تم صرف اس لیے کہ میں ان لوگوں کو تم سے زیادہ بہتر جانتی ہوں۔ بظاہر یہ ایک تعلیم یافتہ اور کلچرڈ گھرانہ ہے، لیکن اندر سے یہ کتنے بے لچک اور خود غرض لوگ ہیں، اسے سمجھنے کے لیے تمہیں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس فضول تجربے کے حصول میں ضائع کرو۔ سجل کے ساتھ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس نے اسے اپنے ماضی کے زخم یاد دلا دیے تھے، اس لیے وہ اپنے سسرال والوں کے خلاف وہ کچھ کہہ رہی تھی جو اب تک کسی نے نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ اپنے میکے والوں سے بھی سارے حالات چھپاتی رہی تھی۔ اس کی شوخ و شنگ اور پر اعتماد شخصیت کے اندر جس زخمی اور خوف زدہ عورت کا جنم ہوا تھا، اسے وہ کبھی دنیا کے سامنے لائی ہی نہیں تھی۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں سجل، میں نے یہاں رہ کر وفاداری، احترام اور خدمت سمیت اپنے ہر گر کو استعمال کیا ہے، لیکن اب اتنے عرصے بعد بھی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو خالی پاتی ہوں۔ تمہارے پاس ابھی مہلت ہے، پیروں میں ایسی کوئی زنجیر نہیں پڑی جو تمہیں یہاں رکے رہنے پر مجبور کر سکے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بر وقت یہاں سے نجات حاصل کر لو۔ مگر مگر میں وقت بہت آگے نکل جائے گا۔ اگر فیصل تمہارے ساتھ مخلص ہوتا یا اس کے دل میں مجھے تمہارے لیے کوئی گنجائش نظر آتی تو میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دیتی۔ فردوس نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دلیل دی۔ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے بھابھی؟ اس نے اپنا معاملہ فی الحال پس پشت ڈالا اور فردوس سے ہمدردی سے پوچھا۔ میرا کردار مشکوک ہے، وہ تلخی سے مسکرائی۔ کس نے کہا؟ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میرے شوہر نے، اور مسلسل 14 برسوں سے کہتا آ رہا ہے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ کالج میں ایک لڑکا تھا جو مجھے پسند کرتا تھا، مجھ سے کچھ کہتا نہیں تھا، بس دور دور سے مجھے دیکھا کرتا تھا۔ میں جہاں جاتی تھی مجھے اپنی راہ میں کھڑا ملتا تھا، میں ہر شریف لڑکی کی طرح اسے اگنور کر کے گزر جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اس خاموشی کے پیچھے کیسی طوفانی محبت چھپا رکھی ہے۔ اس طوفان کی خبر مجھے جلیل سے نکاح کے بعد ہوئی۔ پھر کیا؟ میں نے تو اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا کر جلیل کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ مجھے ایک غیر مرد کی محبت سے کیا لینا دینا تھا؟ میں اس سے پہلو بچاتی رہی اور وہ میری راہوں میں آتا رہا۔ اس کی دیوانگی کو اس بات کا بھی لحاظ نہیں تھا کہ جلیل کو اس کی حرکتوں کا علم ہو سکتا ہے۔ آخر ایسا ہو گیا اور میری زندگی جہنم بن گئی۔ دن رات تانے، ذہنی اور جسمانی اذیت، گالیاں، سب کچھ سہا میں نے۔ ہزار بار اپنی صفائیاں پیش کیں، لیکن کبھی انہیں یقین نہیں دلا سکی کہ میں بے قصور ہوں۔ یہ سب کرنے سے تو بہتر تھا کہ وہ آپ سے اپنا رشتہ ختم کر لیتے۔
نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ابا اور ابا جی آپس میں گہرے دوست تھے، اور میڈیکل کے آخری سال میں میرا جلیل سے ایمرجنسی میں نکاح اس لیے ہوا تھا کہ میرے ابا کو کینسر ہو گیا تھا۔ ابا مرنے سے پہلے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کے گھر کا دیکھنا چاہتے تھے۔ دوست کا بیٹا ان کے لیے دیکھا بھالا اور شریف تھا، اس لیے انہوں نے خود رشتہ مانگ لیا اور دن دولت سمیت بیٹی حوالے کر کے اطمینان سے اپنے مرنے کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کو اپنی امی سے حالات شیئر کرنا نہیں چاہیے تھے۔ اسے ایک قابل عورت کی زندگی کا یہ گوشہ دیکھ کر دلی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیسے کرتی؟ وہ تو خود مرتے ہوئے شوہر کے ساتھ قطرہ قطرہ کر کے مر رہی تھی۔ ٹوٹ کر چاہنے والے شوہر کے بچھڑ جانے کے خوف نے خود انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں ان کی پریشانیوں میں کیسے اضافہ کر سکتی ہوں؟ مجھے اپنی عزت نفس داؤ پر لگا کر سمجھوتے کی راہ پر چلنا پڑا۔ ماں باپ کے بعد اولاد کی زنجیر نے کف سے اڑنے کی ہمت نہیں کرنے دی، اور آج میں یوں زندہ ہوں کہ میرے اندر کی عورت مر چکی ہے۔ تم شاید سمجھ سکو کہ شادی کے اتنے برسوں بعد بھی جب جلیل مجھے اس شخص کا تانا دیتے ہیں تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے چہرے پر گہرا کرب تھا۔ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے آپ کا پیچھا کیسے چھوڑا؟ میں نے ایک روز باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنا پیچھا چھوڑنے کی التجا کی تھی۔ وہ یوں تو کالج کے گنڈے موالی لڑکوں میں سے تھا، لیکن محبت شاید سچی کرتا تھا کہ اس دن کے بعد پھر کبھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ امیزنگ! وہ متاثر ہوئی۔ میری سٹوری کو چھوڑو اور خود یہاں سے بھاگ نکلنے کی تدبیر کرو۔ پھر اسی موضوع پر واپس آ گئی۔ لیکن بھابی، اس نے جواباً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن کمرے کے اچانک واہ ہو جانے والے دروازے پر کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ صداقت شاہ نے آنے والے مہمان کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ موجودہ حالات میں جب دوست بھی ان سے نظریں چرانے لگے تھے، دشمن کا ملاقات کے لیے چلے آنا باعث حیرت تھا۔ کیا حال ہے سائیں؟ مزاج کیسا ہے آپ کا؟ چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ سجائے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے ان کا حال پوچھنے سے زیادہ گویا ان کی حالت سے ہز اٹھایا۔ ٹھیک ہوں سمرو صاحب، آپ سنائیں، آپ نے کیسے زحمت کی؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے مکار آنکھوں والے لطیف سمرو سے دریافت کیا۔ بس سائیں، آپ کے پوت کا سن کر رہ نہیں سکا۔ بھلے سے اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں ہمسایہ ہونے کا حق ادا کرنے چلا آیا۔ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، اس وقت آپ اس حساب کتاب کو جانے دیجئے سمرو صاحب۔ آپ میرے مہمان ہیں، اور ہمارے ہاں مہمان کو بے عزت کرنے کا رواج نہیں ہے۔ صداقت شاہ نے اسے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، اور اپنی پشت پر مؤدب کھڑے سچل کی طرف رخ کر کے اس سے بولے، مہمان کے لیے کوئی چائے پانی کا انتظام کرو سچل۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سائیں، بندہ بھلے وقت میں آئے تو خاطر تواضع کرواتا اچھا بھی لگتا ہے۔ ابھی تو میں آپ سے آپ کے اکلوتے پت کا افسوس کرنے آیا ہوں۔ کیسا افسوس؟ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ صداقت شاہ کی آواز خود بخود بلند ہو گئی۔ ہے تو صحیح، پر کب تک رہے گا کیا معلوم۔ یہ انڈینز تو پاکستانیوں کے لیے ویسے بھی بڑے ظالم ہیں، ذرا رو رعایت نہیں کرتے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور آپ کے بیٹے کے خلاف تو ثبوت بھی بڑے پکے ہیں۔ وہ ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ مجھے ان ثبوتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، حالات جو بھی ہوں۔ میرے دل کو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے نے کوئی غلط اور غیر قانونی حرکت نہیں کی ہوگی۔ وہ یقینی طور پر کسی سازش کا نشانہ بنا ہے۔ سارے ماں پیو اپنی اولاد کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اسے بھی صداقت شاہ کے یقین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ تو یہاں بس مزے لینے آیا تھا۔ کیا آپ بھی اپنے بیٹے پر ایسا یقین رکھتے ہیں سمرو صاحب؟ صداقت شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں پوچھا تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ کیوں نہیں؟ اس کے باوجود کہ وہ بد کردار، شرابی اور جواری تھا، اور اس کے باقاعدہ ڈاکوؤں کے ساتھ تعلقات تھے۔ ان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ میرے بیٹے پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ توہین سے اس کی سیاہ رنگت مزید سیاہ پڑ گئی۔ بالکل نہیں سمرو صاحب، اگر آپ کو یقین نہیں ہے، بابا تو کسی بھی اچھے انویسٹیگیٹر کو ہائر کر کے سب باتوں کی تصدیق کروا لیں۔ تھوڑے پیسے لے کر کافی لوگ یہ کام کر دیتے ہیں۔ وہ زیرک سیاست دان تھے، اور انہوں نے سمرو کی باتیں اسی پر الٹ دینے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، بیچارہ آپ کا بیٹا مہینوں سے بستر پر پڑا ہے۔ سنا ہے اس کا شمار زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں۔ اب بھلا ایسے بندے کے بارے میں کیا بات کرنا۔ انہوں نے ترکش تھاما تھا
تو پھر تیر پر تیر چلاتے جا رہے تھے۔ خیر ہے سائیں، ایک بیٹا مر بھی گیا تو دوسرا موجود ہے نا میری نسل چلانے کو۔ پر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا تو اکلوتا بیٹا ہے نا۔ دوسرا، ہاں وہ اس فلم ایکٹریس کا بیٹا، سنا ہے بازاری عورت ہے۔ چلیں آپ کی مرضی کے بازاری عورت سے بھی نسل چلا کر خوش ہیں، ہم تو جانور بھی کم نسل رکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ عموماً اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن اس شخص نے ان کے اندر کے جاگیردار کو جگا دیا تھا۔ وہ ایسے حالات میں ان کے دل میں چرکے لگانے آیا تھا جب وہ بے انتہا مشکل میں تھے۔ برسوں کی سیاسی خدمات کے باوجود ان حالات میں کوئی انہیں سہارا دینے کو تیار نہیں تھا۔ شکیل کو رقم بھی انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی کو بھاری معاوضہ دے کر غیر قانونی طریقے سے بھجوائی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ بھارت کا ویزا حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ پھر گھر میں الگ مشکل تھی۔ ماں بیٹے کے لیے پریشان ہو کر بستر سے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے لیے اس کے بی پی اور شوگر کو کنٹرول کرنا چیلنج بن گیا تھا۔ مومل کا بھی رو رو کر برا حال تھا اور وہ اس واقعے کے بعد سے مرجھا کر رہ گئی تھی۔ ہر حال میں ان کا ساتھ دینے والے قربان شاہ الگ ناراض سے تھے۔ انہیں سجل کا فیصل سے نکاح ذرا نہیں بھایا اور وہ اس اندیشے کا شکار تھے کہ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے بعد اب وہ پوتے کی صورت کو بھی ترس جائیں گے۔ ایسے حالات میں وہ اس شخص کو کتنی دیر برداشت کر سکتے تھے؟ آپ میری توہین کر رہے ہیں صداقت سائیں۔ غصے میں لطیف سمرو کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ میں نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ یہاں آ کر اپنی توہین کروائیں، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں انہیں جواب دیا۔ میرا دماغ خراب تھا کہ میں اخلاق نبھانے کو یہاں آ گیا۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ آپ جیسوں کی زبان پر اخلاقیات کے قصے جچتے نہیں ہیں، لعنت ہے۔ وہ جھنجلا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے معاف کر دینا میرے مالک، تو جانتا ہے میں غرور کرنے اور بڑے بولنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اس شخص کی کمینگی کا یہی حل تھا میرے پاس۔ لطیف سمرو کے جاتے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں رب سے توبہ کرنے لگے۔ مزاجن پہلے بھی وہ روایتی جاگیرداروں کی طرح ظالم اور مغرور نہیں تھے، اور اب اپنے دو بچوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ جانے کے بعد تو رہی صحیح کسر بھی نکل گئی تھی۔ اب وہ صرف ایک ایسے باپ تھے جو ہر طرف سے مایوس ہو کر عاجزی سے اپنے رب کے حضور جھکے، اس سے اپنی اولاد کی سلامتی مانگتے رہتے تھے۔ اجالا، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر آ جاؤ۔ ان دونوں میں سے پہلے فردوس نے خود کو سنبھالا اور کھلے دروازے میں کھڑی اجالا سے مخاطب ہوئی۔ گھر سے دوری کے اس عرصے میں وہ خاصی تبدیل ہو گئی تھی۔ صحت گر جانے سے اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، چمکتی جلد زرد اور بے رونق سی نظر آ رہی تھی۔ سٹائلش کٹنگ والے بال بے ترتیب اور روکھے پھیکے ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کی ویرانی اور وحشت تھی، جس کے باعث اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ یہ قاتل کی بہن اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے سنا ہے اس کا فیصل سے نکاح ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے لپکنے لگے تھے۔ تم میرے ساتھ آؤ اجالا، میں تمہیں آرام سے سب بتاتی ہوں۔ فردوس نے اس کا غیر معمولی انداز محسوس کیا تو لاشعوری طور پر اپنی جگہ چھوڑ دی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے۔ اجالا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تیزی سے سجل کی طرف لپکی۔ تیرے بھائی نے مجھ سے میرے سنیل کو چھین لیا اور تو یہاں میرے گھر میں مزے کر رہی ہے؟ میں تجھے ہرگز یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ اپنے جنون میں اسے سجل کی ابتر حالت دکھائی نہیں دی اور لپک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ کیا کر رہی ہو اجالا؟ سجل کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ فردوس کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح سجل کو اس کی گرفت سے چھڑوا لے، لیکن اجالا کی وحشت کے سامنے اس کی کوشش کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ہانپنے لگی۔ شاہدہ، سکینہ، تلسی، کوئی ہے؟ جلدی سے آؤ۔ گھبرا کر اس نے ملازماؤں کو پکارا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب وہاں موجود تھیں۔ ان کی مدد سے اس نے بمشکل اجالا کو قابو کیا۔ چھوڑو مجھے، میں اس کمینے کی بہن کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس کے پورے خاندان کو قتل کر دوں گی۔ میرے سنیل کو مارنے والا میرے انتقام سے بچ نہیں سکتا۔ ہذیانی انداز میں چیختے چلاتے اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایک ایسی داستان سنا رہی ہے جس میں اس کی بدنامی کے سوا کچھ نہیں۔ اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بند کر دو۔ میں سجل کو دیکھ لوں، پھر اسے بھی دیکھتی ہوں۔ پہلے ہی کمزوری اور تکلیف کا شکار سجل کے لیے اجالا کا حملہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ گلے میں پڑنے والے دباؤ نے اس کا سانس لینا محال کر دیا تھا
اور اب وہ گلے پر ہاتھ رکھے کھانسنے کی کوشش میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ یہ کیا تماشا مچا ہوا تھا یہاں؟ کسی کو خاندان کی عزت کا کچھ خیال بھی ہے کہ نہیں؟ شور سن کر وہاں چلی آنے والی گھر کی خواتین میں نسرین بھابی بھی شامل تھیں، جو اب کڑے تیوروں سے فردوس اور سجل کو گھورتی ہوئی تفتیش کر رہی تھیں۔ پلیز بھابی، آپ جا کر اجالا کو سنبھالیں، مجھے لگتا ہے اسے ہسٹریا کا دورہ پڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا لے۔ سجل کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے انہیں جواب دینے کی فرصت نکالی۔ میں کیوں؟ حسب عادت وہ کوئی تلخ جواب دینے جا رہی تھیں کہ ملازمہ شاہدہ کی مداخلت نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ وہ جی آپ لوگ چل کر دیکھیں، اجالا بی بی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی ہیں، تلسی کا سر پھاڑ دیا ہے جی انہوں نے۔ گھبرائی ہوئی شاہدہ نے چڑی سانسوں کے ساتھ اطلاع دی تو مجبوراً انہیں دیورانیوں کے ساتھ اجالا کے کمرے کا رخ کرنا پڑا۔ تم ٹھیک ہو سجل؟ اب سانس لینے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد جب اس نے سجل کی حالت معمول پر آتی محسوس کی تو اس سے دریافت کیا، میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ جائیں، جا کر اجالا کو دیکھیں۔ ہلکا ہلکا شور اب بھی یہاں تک آ رہا تھا، اس لیے سجل نے اپنی حالت کی طرف سے اطمینان دلاتے ہوئے اس سے کہا، ہاں میں دیکھتی ہوں اسے۔ فردوس متفکر سی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اجالا کے کمرے میں جانے سے پہلے وہ ایک ملازمہ کو سجل کا خیال رکھنے کے لیے اس کے کمرے میں بھیجنا نہیں بھولی تھی۔ اجالا کے مچائے ہوئے ہنگامے نے پورے گھر کو ہی متوجہ کر لیا تھا۔ بچوں کی تو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اپنے کمروں کے دروازوں سے آگے بڑھتے، البتہ بڑے جو اس وقت گھر میں موجود تھے سارے ہی اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی فردوس کی نظر جلیل اور خلیل پر پڑی۔ خواتین کی ناکامی کے بعد دراصل ان دونوں بھائیوں نے ہی بفری ہوئی اجالا کو قابو میں کیا تھا، لیکن اس کی مغلظات اگلتی زبان کو قابو میں کرنے سے وہ بھی معذور دکھائی دے رہے تھے۔ فردوس نے بغیر ایک لفظ کہے سکون آور انجیکشن تیار کیا اور اجالا کے بازو میں لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے اکڑے ہوئے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑنے لگے اور آواز دھیمی ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ اب یہ کافی دیر تک سوتی رہے گی، آئی ہوپ کہ اٹھنے کے بعد نارمل ہو جائے گی، لیکن پھر بھی مجھے اطلاع دے دیجیے گا، ضرورت ہوئی تو میں اسے مزید میڈیسن دے دوں گی۔ کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر اس نے کہا اور اپنا میڈیکل باکس بند کر کے باہر نکل گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچانک اجالا کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ جلیل جو اس کے پیچھے ہی چلے آئے تھے پیشانی مسلتے ہوئے بہن کے لیے پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ مرض عشق ایسے ہی اچانک لاحق ہوتا ہے، اس نے جلیل سے نظریں ملائے بغیر دھیمی آواز لیکن سلگتے لہجے میں جواب دیا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ حسب توقع وہ چراغ پا ہو گیا، ایک ہندو لڑکے کا نام لے لے کر دہائیاں آپ کی بہن دے رہی ہے اور بکواس میں کر رہی ہوں۔ اس نے برسوں جلیل کے تانے سنتے ہوئے گزارے تھے، آج اسے تانا دینے کا موقع کیسے گنوا دیتی؟ تم؟ جلیل نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے بیوی کو اپنے مقابل کھڑا محسوس کیا تھا۔ خاکی رنگ کے سوتی پاجامے پر ملگجی سی بھورے رنگ کی آدھی آستینوں والی بنیان پہنے وہ سانولی رنگت اور بکھرے بالوں والا مزدور خاصی مضبوط جسامت کا مالک تھا اور دیگر مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ پھرتی سے کام انجام دے رہا تھا۔ یہ مزدور آج ہی کام پر لگا تھا اور ٹھیکیدار خوش تھا کہ اس نے آج غیر حاضر مزدور کی جگہ اسے کام دے کر گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے۔ ٹھیکیدار کی عقابی نظریں اس مزدور کے ساتھ ساتھ باقی مزدوروں کا بھی چابک دستی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ یہاں کام کرنے والے مزدوروں میں پست قامت کا ایک ایسا پٹھان مزدور بھی شامل تھا جس کے پیر کا لنگ اس سخت محنت کی راہ میں حائل ہوتا تھا، لیکن اس کی جاں فشانی ایسی تھی کہ زیادہ رحم دل آدمی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی اس مزدور کو کام سے فارغ کرنے کا نہیں سوچ سکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نئے مزدور کی کوشش تھی کہ پٹھان مزدور کا خیال رکھے اور اس کے حصے کا کام بھی خود انجام دے ڈالے۔ کھانے کے وقفے میں بھی اس نے اپنا کھانا اس پٹھان مزدور کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ مشرومز، پنیر اور سبزیوں پر مشتمل وہ کھانا دیکھ کر ٹھیکیدار کو تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی۔ عام طور پر مزدور اس قسم کے مہنگے اور بدیسی کھانے نہیں کھاتے تھے، لیکن وہ نہ صرف خود کھا رہا تھا بلکہ اپنے ساتھی مزدور کو بھی بااصرار کھلا رہا تھا۔ سورج ڈھلا اور اس کی طرف سے کام روکنے کا حکم جاری ہوا تو باقی مزدوروں کے ساتھ ساتھ وہ بھی دہاڑی وصول کرنے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کدھر رہتا ہے؟
ٹھیکیدار نے نوٹ گن کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کسی بھی فٹ پاتھ پر پڑھ کر سو جاتا ہوں، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کیوں گھر نہیں ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے مائی باپ، گھر بناؤ، اس میں گھر والی کو رکھو، بچے پالو اور خود محنت کرتے کرتے مر کھپ جاؤ۔ اپن کو یہ لائف سٹائل ہی پسند ہے۔ فٹ پاتھ پر اپن بے فکری سے سوتا ہے، مست کھاتا پیتا ہے، اور موج مستی کا موڈ ہو تو کسی چمک چھلوں کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ نہ کوئی جھنجٹ، نہ کوئی چخ چخ، زندگی میں مزے ہی مزے۔ اپنے زرد دانتوں کی نمائش کرتے اس نے اسی بے پرواہ سے انداز میں اپنا فلسفہ حیات بیان کیا۔ اس کا جواب سن کر ٹھیکیدار مسکرایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد رہنے کے باعث ہی وہ مزدور دوسرے مزدوروں سے مختلف تھا۔ ذرا ادھر سائیڈ میں بیٹھو، میں فارغ ہو کر تیرے سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیکیدار نے اسے حکم دیا تو وہ شانے اچکا کر ریت کے ڈھیر پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد پست قامت پٹھان کے سوا سارے مزدور اور مستری وغیرہ وہاں سے جا چکے تھے۔ ادھر آئے، ٹھیکیدار نے اسے پکار کر پاس بلایا۔ آ گیا مائی باپ۔ وہ جھٹ ٹھیکیدار کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کل بھی ادھر کام کرے گا؟ آپ دو گے تو کر لوں گا، اس نے اپنے بے پرواہ انداز میں ٹھیکیدار کو جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، رات ادھر ہی رک جا، یہ خان بھی رات ادھر ہی گزارتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ ہی رک جانا۔ ادھر کوٹھے پر؟ اس نے زیر تعمیر مکان کی بلائی چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مکان کی زیریں منزل مکمل طور پر فرنشڈ تھی اور اس میں مکین موجود تھے۔ اب شاید کسی ضرورت کے تحت بلائی منزل تعمیر کروائی جا رہی تھی۔ تیرا موج مستی کا موڈ نہیں تو اس کوٹھے کو فٹ پاتھ سے اچھا ہی پائے گا۔ صبح خان کے ہاتھ کا مزیدار ناشتہ بھی مل جائے گا، بڑا سواد ہے اس کے ہاتھوں میں، وہ جیسے اسے لالچ دے رہا تھا۔ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس نے پیشکش قبول کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ تھوڑے دھیان سے رہنا، پولیس والے بابو کا مکان ہے، کوئی فنٹر گیری کی تو سیدھا حوالات پہنچا دیں گے۔ حامی بھرتے ہی ٹھیکیدار نے اسے پہلی نصیحت پکڑائی۔ باپ رے باپ، آپ تو ڈرا رہے ہو مائی باپ، تیرے بھلے کو سمجھا رہا ہوں سالے، تو بندہ کام کا ہے پر لگتا ٹپوری ہے۔ ٹھیکیدار نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی تو وہ پورے دانت نکال کر ہنسنے لگا، پھر ذرا سنجیدگی اختیار کر کے بولا، دھندے کی جگہ پر اپن کبھی لفڑا نہیں پالتا، موج مستی اپنی جگہ پر، اتنا تو اپنے کو بھی پتا ہے کہ سارا شوخا پن بھری جیب کے ساتھ ہی ہے۔ واہ رے، تو بڑا سیانا ہے، ٹھیکیدار نے اسے سراہا۔ جواب میں اس نے ٹھیکیدار کو سیلوٹ مار دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تو جا، کھا پی کر آرام کر تاکہ سویرے جلدی آنکھ کھل سکے۔ میں بھی اب نکلتا ہوں، گھر والی نے آج اپنے میکے والوں کو کھانے پر بلوایا ہوا ہے، میں دیر سے پہنچا تو منہ پھلا لے گی کہ جان کر دیر سے آیا ہوں۔ دن بھر مزدوروں پر کڑی نظر رکھنے اور ذرا سی سستی پر موٹی موٹی گالیاں دینے والا ٹھیکیدار اس وقت بڑا خوش مزاج بنا ہوا تھا۔ پھر تو جلدی جاؤ جی، وہ شوخی سے ہنس کر بولا۔ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، خان کو دیکھ رہا ہے، وہ تو کب کا اوپر چلا گیا۔ ٹھیکیدار نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اسے اطلاع دی اور کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اچھا سن، جاتے جاتے وہ یوں پلٹا جیسے ابھی کسی بات کا خیال آیا ہو، یہ 2-4 سیمنٹ کی بوریاں پڑی ہیں، ذرا انہیں اوپر چڑھا دینا۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں ٹھیکیدار نے اسے کام بتایا اور پھر بغیر مڑے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد اس نے سیمنٹ کی بوریوں کی طرف دیکھا، وہ نصف درجن سے بھی زائد تھیں۔ بڑا سیانا ہے، بنا اوور ٹائم دیے مزدوری سے لگا گیا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا، لیکن بوریاں اوپر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اس کام کے دوران اس نے خان کو دیکھا، وہ ایک کونے میں رکھے چولہے پر کچھ پکانے میں مصروف تھا۔ چاولوں کی خوشبو محسوس کر کے اس کی بھوک جاگنے لگی۔ کیا پکایا ہے یار، بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سالا پیٹ بھی خالی کنستر کی طرح شور مچا مچا کر کھانے کو مانگ رہا ہے۔ فارغ ہو کر وہ خان سے مخاطب ہوا، چاول دم پر ہے، پک جاتے ہیں تو ابھی نکالتی ہے۔ پٹھان اسے سنجیدگی سے جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت بغیر چھت والے ایک زیر تعمیر کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس نے وہاں پھیلی ریت وغیرہ سمیٹ کر فرش کو صاف کر لیا اور بستر بچھانے لگا۔ تمہارا تو لگتا ہے کھانا کھاتے ہی سونے کا ارادہ ہے۔ وہ جو ایک اینٹ پر بیٹھا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بول پڑا، سویرے جلدی اٹھ کر سب کے آنے سے پہلے ٹھیکیدار صاحب کے بتائے کام بھی تو کرنے ہیں، سونے میں دیر کرے گا تو جلدی کیسے اٹھے گا؟
پر دہاڑی کا ٹائم تو 8 بجے سے شروع ہوتا ہے نا۔ وہ حیران ہوا۔ ٹائم ٹیبل کو گولی مارو اور ٹھیکیدار جب جو بولے وہ کرنا پڑتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے اعتراض کیا۔ ابھی تم بھی تو ٹائم ختم ہونے کے بعد بوریاں چڑھایا ہے نا؟ کیوں نہیں بولا ٹھیکیدار سے کہ دہاڑی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے؟ وہ الگ مسئلہ ہے، میری کچھ مجبوری تھی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ ابھی اپنی بھی مجبوری ہے۔ ٹھیکیدار نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ ٹھیکہ چل رہا ہے ہم کو مزدوری سے نہیں ہٹائے گا، رہنے کو یہ جگہ دی ہے اور پکانے کی اجازت بھی۔ وہ اسے جواب دے کر ایک کونے میں جلتے سلنڈر والے چولہے تک گیا اور ڈھکن اٹھا کر چاولوں کو چیک کرنے لگا۔ جلدی لے آؤ یار، اب صبر نہیں ہو رہا۔ ڈھکن اٹھانے سے خوشبو پوری طرح آزاد ہو گئی تھی۔ سخت محنت کے باعث خالی ہو چکے پیٹ کو اس خوشبو نے دیوانہ سا کر دیا تھا۔ ابھی لاتی ہے، ہم نے یہ خاص تمہارے واسطے ہی بنایا ہے۔ تم نہ ہوتی تو ہم چھولے شوربے سے روٹی کھاتی اور سو جاتی۔ خان نے جلدی جلدی اس کے سامنے پلاسٹک کی سستی سی پلیٹیں، پانی کا جگ اور چاولوں والا پتیلا رکھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ پھر کھانا نکال کر پہلے اس کی پلیٹ میں ڈالا۔ اس نے بنا سوال کیے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس طرح خان نے اس کے دوپہر کو کھلائے گئے کھانے کا احسان اتارنے کی کوشش کی ہے۔ تم تو کمال کا کھانا پکاتے ہو یار، یہ مزدوری وزدوری چھوڑو اور کسی ہوٹل میں باورچی لگ جاؤ۔ کابلی چنوں کا بہت کم مسالوں سے تیار کردہ پلاؤ اتنا لذیذ تھا کہ وہ بے ساختہ ہی خان کو مشورہ دے بیٹھا۔ ہم نے کوشش کی تھی پر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے سوچا ریڑھی لگا کر پلاؤ بیچے گا، پر پولیس والے ناراض ہو گئے کہ ان سے پرمیشن لیے بغیر فٹ پاتھ پر ریڑھی کیسے کھڑی کی۔ انہوں نے ہمارا ریڑھی الٹ دی، سارا پلاؤ سڑک پر گر گیا، برتن مرتن سب ٹوٹ گیا اور ریڑھی کا ایک پہیا بھی نکل گیا۔ بس پھر ہم نے ہمت ہار دی اور مزدوری پر لگ گئی، اور محنت زیادہ مزدوری کم ہے، پر کچھ نیا ہونے سے ہونا اچھا ہے۔ ہم مرد بچہ ہے، ایسے بے روزگار ہو کر گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتی نا۔ اس نے بہت سادگی سے اپنی داستان بیان کر دی۔ وہ جو بہت رغبت کے ساتھ پلاؤ کھا رہا تھا، اسے لگا کہ نوالا حلق میں اٹک گیا ہو۔ کتنے ہٹے کٹے بہروپیے تھے جو جھوٹ موٹ کی داستانیں سنا کر ہمدردیوں کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی بٹور لیتے تھے، لیکن یہ شخص اپنے پیر کے لنگ کے باوجود اتنی سخت محنت کا کام کر رہا تھا کیونکہ اس کی غیرت کو مفت خوری گوارا نہیں تھی۔ ایک بات بتاؤ خان، یہ تمہارے پیر کا کیا معاملہ ہے؟ میرا مطلب ہے یہ پیدائشی نقص ہے یا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے خان سے دریافت کیا۔ یہ ہماری وفاداری کا تمغہ ہے، اس نے تلخی سے جواب دیا اور کھانے کے برتن سمیٹنے لگا۔ تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ اسے اس شخص کے ساتھ عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اسے کریدنے سے باز نہیں رہ پا رہا تھا۔ کیا بتائے یارا، دنیا کا سارا رنگ ڈھنگ نرالا ہے۔ ہم ایک امیر آدمی کے پاس کام کرتا تھا، نوکری بھی آسان تھا اور پگار بھی ٹھیک ملتا تھا۔ ہم اور بہت خوش تھا۔ ایک دن صاحب نے اپنا 2 مہمان کو ہمارے پاس بھیجا۔ وہ پاکستان سے آیا تھا اور پولیس کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ خان کو بھی شاید اپنی داستان سنانے کے لیے کوئی درکار تھا، اس لیے وہ بغیر پس و پیش کے شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ خود اس کے ابتدائی جملے سن کر ہی چونک گیا تھا۔ بہت اچھے لوگ تھے وہ، ہم ان کا خوب خدمت کیا۔ ہم کو ان کی باتیں سن کر پتہ چل گئی تھی کہ وہ مجرم نہیں ہے، بس کسی کی سازش سے اس چکر میں پھنس گئی ہے، اس لیے ہم دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ وہ بھی ہم سے خوش تھا اور انعام شنام بھی دیتا تھا۔ اس کے چونکنے کو محسوس کیے بغیر خان اپنے فطری سادہ انداز میں اسے اپنی داستان سناتا جا رہا تھا۔ ایک دن ہمارا صاحب ایک بی بی اور چھوٹا بچہ کو لے کر اس کوٹھی پر آیا۔ بی بی مہمان کا بہن تھا۔ وہ سب لوگ مل کر پاکستان کے سفارت خانے جانے والا تھا کہ ادھر سے مدد لے کر اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر کوٹھی سے نکلا ہی تھا کہ ان کی گاڑی پر گولی برسنے لگا۔ ہم نے اپنا گن نکال کر ان حملہ کرنے والوں پر گولی چلایا تو صاحب کو گاڑی نکال کر لے جانے کا موقع مل گیا، پر ہم ان ظالموں کی گولی سے نہیں بچ سکا۔ جب گولی لگا تو ہم سمجھا کہ اب ہم زندہ نہیں بچے گی، پر اوپر والا ہمارے بیوی بچوں پر رحم کھایا اور ہماری زندگی بچا لیا۔ خان اپنی رو میں تفصیلات سناتا جا رہا تھا اور سن کر اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ایک اتفاق نے اسے بڑے کام کے بندے سے ملا دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے ذرا بے چینی سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا، ہم ٹھیک ہو کر دوبارہ صاحب کی کوٹھی پر کام کرنے لگا۔
تھوڑا تھوڑا تکلیف تھا، پر مرد بچے کا کیا بگڑتا ہے، تھوڑا تکلیف سے ادھر کام بھی تھوڑا ہوتا تھا اور کھانا پینا بھی کھلا تھا، اس لیے ہم جلدی ہٹا کٹا ہو گیا۔ تو پھر تم یہاں کیسے؟ مت پوچھو یار، ہم نے صاحب کا نمک کھایا ہے، اس لیے اس کا برائی کرتے ہمارا زبان جلتی ہے۔ پہلی بار وہ کچھ بتانے سے ہچکچایا۔ میں کون سا کسی کو بتانے جا رہا ہوں، بس یہ ہے کہ کہہ دینے سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے دل میں کوئی ایسی بات لیے پھر رہے ہو جس نے تمہیں اندر سے اداس کر دیا ہے۔ وہ خان کی ٹائپ سمجھ گیا تھا، اس لیے بہت سبھاؤ سے اسے بولنے پر اکسایا۔ کہتا تو تم ٹھیک ہے یارا، جب سے ہم پر شکیل صاحب کا عیب کھلا ہے ہمارا دل بجھ گیا ہے۔ شکیل صاحب نے اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ حسب توقع خان فوراً ہی اس کے ڈھب پر آ گیا۔ کیا کیا تھا شکیل صاحب نے؟ شکیل کا نام سن کر اسے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ کن لوگوں کا قصہ ہے، اس لیے اپنی وحشت پر قابو پا کر بہت ضبط سے پوچھا۔ اس دن وہ ایک مہمان کے ساتھ کوٹھی پر آیا تھا۔ مہمان نے وردی نہیں پہنا تھا، پر ہم کو اس کی شکل دیکھ کر ہی پتہ لگ گئی تھی کہ وہ پولیس والا ہے۔ صاحب ہم سے چائے پانی کا انتظام کرنے کا بولا اور مہمان کو ڈرائنگ روم میں لے کر بیٹھ گیا۔ چائے بناتے بناتے ہم کو ایک ضروری کام یاد آیا تو ہم صاحب سے بات کرنے ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی، لیکن اندر جانے سے پہلے ہی ہم کو اپنا نام سنائی دے گیا اور ہم باہر ہی رک کر صاحب کا بات سننے لگا۔ دلی میں رہ کر کچھ فرق تو آیا تھا، لیکن خان کی زبان بار بار لڑکتی تھی اور تذکیر و تانیث کی غلطیاں جاری رہتی تھیں۔ صاحب اپنا مہمان سے بولا، دیکھو انسپکٹر، میں نے تمہارا بہت ساتھ دیا، تمہاری خاطر اپنے وفادار ملازم گل خان کی جان بھی خطرے میں ڈالی، لیکن پھر بھی تمہارا منہ بند نہیں ہوتا اور تم ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کرتے جاتے ہو۔ مہمان صاحب کی بات سن کر ہنسا اور پھر بولا، آپ نے میری خاطر کچھ نہیں کیا مسٹر شکیل، آپ نے سب کچھ خود کیا اور اپنی فیملی کو سیف رکھنے کے لیے کیا۔ سوچیں اگر ہم آپ کی اس کوٹھی سے ان پاکستانیوں کو اریسٹ کرتے تو آج آپ کہاں پر ہوتے؟ پھر شکیل نے اسے کیا جواب دیا؟ اسے کچھ کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا، اس لیے بےتابی سے سوال کیا۔ شکیل صاحب بولا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن سچ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، میرے مہمان قطعی بے قصور ہیں اور تم بلا وجہ انہیں پھنسا رہے ہو۔ سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا، عزت بچانے کے لیے جھوٹ تو آپ نے بھی بولا ہے مسٹر شکیل، بلکہ آپ نے تو دھوکہ دیا ہے اپنے مہمانوں کو۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکے ہوں گے کہ ہمدردی کی آڑ میں آپ ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ خان کی زبان بہت بڑے انکشافات کر رہی تھی۔ پھر ہم اس سے زیادہ نہیں سن سکی، ہمارے دل سے شکیل صاحب کا عزت ختم ہو گئی اور ہم نے اسی رات کوٹھی چھوڑ دیا۔ جو بندہ اپنے مفاد کے لیے ہمارا جان بوجھ کر داؤ پر لگایا اور اپنے خون کے رشتوں کو دھوکہ دیا، اس پر اور بھروسہ نہیں کر سکتی تھی ہم۔ اس کے حساب سے کہانی ختم ہو چکی تھی۔ کیا وہ دونوں مہمان وہی ہیں جن کا آج کل خبروں میں بہت چرچا ہے اور انہیں پاکستانی جاسوس اور دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے؟ سنانے والا کہانی ختم کر چکا تھا، لیکن سننے والے کے پاس سوالات باقی تھے۔ اس داستان کے ساتھ بہتا وہ یہ بھی فراموش کر چکا تھا کہ اسے ایک آوارہ گرد مزدور کے روپ میں خان سے کس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ تم ٹھیک سمجھایا، پر یہ بتاؤ کہ تم کو اس سٹوری میں اتنا دلچسپی کیوں ہے؟ خان اتنا بھی سادہ نہیں تھا کہ کسی بات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس نے کچھ مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے سن رہا تھا یار، رات میں دیر تک جاگنے کا عادت ہے نا، اس لیے۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی اور بات کو بدلتے ہوئے بولا، تمہارے پاس چائے بنانے کا سامان ہے نا؟ لاؤ میں اپنے اور تمہارے لیے اسپیشل چائے بناتا ہوں۔ ہم بنا دیتا ہے، خان نے پیشکش کی۔ نہیں میں بناؤں گا، اس نے خان کو اٹھنے نہیں دیا۔ چائے بنا کر اسے پیالیوں میں انڈیلتے ہوئے اس نے اپنے پاجامے کی جیب سے ایک گولی برآمد کر کے نہایت ہوشیاری سے خان کی پیالی میں شامل کر دی۔ لو جی پیو، اب ان کے ہاتھ کی اسپیشل چائے، پی کر مزہ نہ آئے تو نام بدل دینا۔ اس نے پیالی خان کو تھمائی۔ تم نے ہم کو اپنا کیا نام بتایا تھا؟ ہم بھول گئی ہے۔ بولنے کے واسطے پہلا نام یاد بھی تو ہونا چاہیے نا۔ خان نے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لے کر ایک جانب رکھی اور انگلیوں سے اپنی کھوپڑی بجاتا ہوا نہایت سادگی سے بولا، پہلے چائے پی لو پھر نام بھی یاد آ جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنی پیالی سے ایک گھونٹ بھرا۔ ایسے کیسے بھول گئی ہم نام؟ تم نے ہم کو بتائی بھی تھی کہ نہیں؟ خان بدستور الجھا رہا
اور کھوپڑی بجا بجا کر اس میں سے نام برآمد کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چائے تو پیو یار، ٹھنڈی ہو گئی تو مزہ کھو دے گی۔ اسے خان کو وہ نشاور چائے پلانے کی بےتابی تھی۔ اچھا پیتی ہے۔ خان نے پیالی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اگلے ہی لمحے پیالی زمین پر لڑکی ہوئی نظر آ رہی تھی اور پیالی سے ساری چائے نکل کر فرش پر بہہ چکی تھی۔ کھانا خراب، یہ کیا ہو گئی؟ چائے کے گر جانے سے خان بوکھلایا ہوا نظر آنے لگا۔ چلو میں دوسری بنا دیتا ہوں۔ مایوسی تو اسے بھی ہوئی تھی، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور خوش اخلاقی سے پیشکش کی۔ رہنے دو یار، تو ویسے بھی بہت نیند آ رہا ہے، اب سوئے گا۔ تم وہ میلے کپڑے سے یہ گرا ہوا چائے صاف کر دینا۔ خان نے ایک طرف پڑے میلے کپڑے کی طرف اشارہ کر کے زوردار جمائی لی اور اپنے لیے بچھائے گئے بستر پر جا کر دراز ہو گیا۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق گری ہوئی چائے صاف کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ خود بھی لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سونے کے لیے یہاں آیا بھی نہیں تھا۔ وشنا کی موت کے بعد سارے راستے بند دکھائی دینے کے بعد اس کی توجہ اس کے نائب کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ ظاہر ہے وشنا جیسا کرپٹ پولیس والا اپنے کالے دھندوں میں اکیلا نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ اوپر والوں سے تال میل ملا کر چلتے ہیں۔ عموماً ان کے نیچے کے لوگ کئی رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اس نے بھی کالے خان کے تعاون سے وشنا کے معاون خاص وکرم تک رہنمائی حاصل کر لی تھی۔ کہنے کو وکرم کے پاس کوئی بڑی پوسٹ نہیں تھی، لیکن اس کے شاندار گھر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی بڑے افسر کا بنگلہ ہو۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں وکرم کے گھر کی بالائی منزل زیر تعمیر تھی۔ وہ کسی اچھے موقع کے حصول کے لیے کام کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ موقع اسے گل خان کے ساتھ اسی گھر کی بالائی منزل پر قیام کی صورت میں مل گیا۔ ٹھیکیدار اسے رکنے کا نہ بھی کہتا تو وہ خان کے ساتھ گپ شپ لگانے کے بہانے پہلے ہی وہاں کچھ دیر رکنے کا جواز سوچ چکا تھا۔ اسی لیے دوپہر کے کھانے کے وقفے میں کھانے کے ساتھ ساتھ نیند کی گولیاں بھی خرید لایا تھا، مگر خان کے چائے گرا دینے سے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اچھا پاپا، گڈ بائے، کل یاد سے فنکشن میں پہنچ جانا۔ لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے نیچے سے آواز سنائی دی۔ وہ اٹھا اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ اوپر کی پوری منزل پر تقریباً 4 فٹ اونچی چار دیواری کھڑی کی گئی تھی۔ اس نے سامنے کے رخ سے ذرا سا سر نکال کر جھانکا۔ نیچے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور گاڑی کے ساتھ ہی مرد و زن کے جوڑے کے علاوہ تقریباً 10-12 سالہ بچہ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے سنائی دینے والی آواز یقینی طور پر اسی بچے کی تھی۔ بچہ بلند آواز میں بولا تھا، اس لیے اسے اس کی آواز اوپر تک سنائی دی تھی۔ اپنا پرومس یاد رکھنا وکرم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے نہ آنے سے میری سب کے آگے انسلٹ ہو جائے۔ اب عورت ذرا مختلف الفاظ میں بچے والی بات ہی دہرا رہی تھی۔ اس کی آواز بچے کی طرح بلند نہیں تھی، لیکن کھلے میں آ جانے کی وجہ سے وہ آرام سے سن سکتا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو ڈارلنگ، تمہارے بھائی کی مہندی کا فنکشن میں کیسے مس کر سکتا ہوں؟ اگر ضروری کام نہ ہوتا تو میں آج بھی تمہارے ساتھ چلتا۔ مرد نے سجی سجائی عورت کو خود سے قریب کر کے اس کے رخسار پر بوسہ دیا تو وہ شرمیلی ہنسی ہنستی ہوئی اس سے الگ ہو گئی۔ کچھ دیر میں ماں بیٹا گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے اور وکرم واپس گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ کالے خان کی دی ہوئی رپورٹ درست ثابت ہوئی تھی۔ وکرم آج کی رات گھر پر اکیلا تھا اور اسے اس کے اکیلے پن سے ہی فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ واپس اسی ادھورے کمرے میں آیا جہاں خان نے اس کے اور اپنے سونے کا انتظام کیا تھا۔ سیمنٹ اور بجری کی ملی جلی بو سے بے نیاز خان آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹ کر سو رہا تھا۔ اس کا منہ مضحکہ خیز انداز میں کھلا ہوا تھا اور اس کھلے منہ سے پوری گن گرج کے ساتھ خراٹے برآمد ہو رہے تھے۔ خراٹے لینے کے ساتھ ساتھ اس کا موٹا پیٹ بھی مسلسل پھول پچک رہا تھا۔ کسی مداخلت سے بچنے کے لیے اس نے خان کو خواب آور دوا پلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ جس طرح مدہوش ہو کر سو رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے ایسی کسی دوا کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خان کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہ آہستہ سے باہر نکلا اور اس سمت بڑھا جہاں نچلی منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں۔ سیڑھیوں پر گرل لگی تھی اور اس گرل کے دروازے میں تالا لگا کر اس بات کا بندوبست کیا گیا تھا کہ کوئی شخص نچلی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ اس نے اپنے پاجامے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اب ایک پتلی سی دھاتی خلال برآمد کی اور گرل میں لگے تالے کو ہاتھ میں پکڑ کر اسے چند لمحے جانچنے کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔
ٹک ٹک کی مدھم آوازوں کے ساتھ چند لمحوں میں ہی تالا کھل گیا۔ کھلے تالے کو نکال کر ایک طرف ڈالتے ہوئے اس نے آہستہ سے گریل کی کنڈی کھولی۔ اب وہ دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا۔ نیچے گھر میں خاموشی طاری تھی، اس لیے وہ مزید احتیاط کر رہا تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ ابھر کر وکرم کو اس کی موجودگی سے آگاہ نہ کر دے۔ ابھی وہ آخری سیڑھی پر ہی تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجنے کی آواز نے قدموں کو ٹھٹکا دیا۔ اس وقت کسی کی آمد اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ تھی، لیکن ظاہر ہے وہ آنے والے کو نہیں روک سکتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔